ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الحق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لائی کے صد ترین سامعین مکرم اور پردے میں موجود میری مکرمات بہنیں مائیں، اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے جو علی کل شیء قدیر ہے فاعل لما یرید ہے اور اپنی مخلوق سے بندے سے اس کا تعلق یہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کی تو شہرت سے بھی زیادہ قریب. اس اللہ خالق و مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اس آخری امت میں پیدا فرما کے ہمیں بہترین امت قرار دیا. اسلامی معاشرہ، اسلامی ریاست یہ اپنا ایک تقدس رکھتی ہے. اسلامی معاشرہ اپنا ایک باقی مذاہب سے جدا گانا تشخص رکھتا ہے اور حق بھی یہ ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں رہنے والا ہے وہ اسلامی قوانین کا ہی پابند ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرتا ہے، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کرتا ہے. کوئی بھی قدم اٹھائے تو یہ سوچتے سمجھتے ہوئے
کہ میرا یہ اٹھا ہوا قدم مجھے برائی کی طرف نہ لے چلے، رب رسول کی نافرمانی کی طرف نہ لے چلے۔ یہ اسلامی معاشرے کا تشخص ہے، اس کا یہ تقدس ہے کہ وہ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دے رہا ہے۔ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوں تو اسلام کا تم پر حق ہے کہ جو اس نے معاشرتی عادات بتائی ہیں، جو حدود القیود اسلام نے مقرر کرتی ہیں، ان میں رہتے ہوئے زندگی گزارو۔ جس نے بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہے، اللہ نے اس کا حشر بہت بڑا کیا ہے۔ اللہ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیے ہیں ان قوموں کو جنہوں نے انبیاء کو ستایا، یا شریعت میں نئی چیزیں گھڑی ہیں، یا پھر اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اسلام سے تجاوز کیا، غیروں کی نکالی کی، مغربیوں کی، یورپین کی نکالی، ان کی مشابہت کی۔ آج بھی ایسا ہی ہے معاشرے میں۔ کیا ہے؟ مرد ہے وہ عورت کی نکالی نہیں کرتی، عورت جو ہے وہ مرد کی مشابہت نہیں کرتی۔ معاشرے میں بہت بڑا ناسور بن چکا ہے یہ کہ عورتوں والے ساتھ نہیں کرتا، وہ مردوں نے اپنائے۔ اور آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں وہ مرد بننے کی مشابہت، یہ سب معاشرتی برائیوں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سورت بھی ایسی نازل کر دی ہے جو میرے اور آپ کے لیے معاشرتی زندگی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق گزرے تو اس کا ہم ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں، اس کو اپنی زندگی بنا لیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھی بہار بن جائے گی اور آخرت میں جنت کی بہاریں پختہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے معاشرتی برائیوں کو بیان بھی کیا اور ان کا حل بھی بتایا، اور سب سے بڑھ کر ان کا انجام بھی بتایا کہ یہ گناہ کرو کہ معاشرے میں رہتے ہو، اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اس کا یہ حشر ہے، اس کا یہ انجام ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا۔ آئیے مالک کا قرآن سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے میرا آپ کا نام ایمان والا رکھا ہے۔ فرقہ بازی، پارٹی بازی تو بعد کی بات ہے، اللہ کے ہاں نام مومن چلتا ہے۔ اور مومن ہے کون سا مسلمان ہے جو آج بھائیوں کو گالیاں نکالتا، جو آج اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے تعالیٰ زنی کرتا ہے؟ کون سا مومن؟ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے، اور ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے جو مجھ میں آپ میں وارد ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے۔ لا يسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کسی دوسرے پر تمسخر نہ کرے، اس کا ٹھٹھا نہ بنائے، مرد دوسرے مرد، اور یہاں سے بات قوموں تک چلی جاتی ہے۔ اللہ کے قرآن نے قوم کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی قوم، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کرے۔ اور یہ کب اڑایا جاتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے کم کر سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر احقر سمجھتا ہے، اور کہتا ہے میں ہی، کبر آ گیا، تکبر آ گیا۔ بہت بڑا وائرس ہے لوگوں۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری لوگوں میں نہیں بلکہ اللہ کی بندیوں میں بھی یہ بیماری زیادہ ہے۔ بلکہ کون سی؟ ہر بات پر اس کو ٹھٹھا مذاق بنا دیا۔ افسوس آج ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ میں کہلاتا ہے، ہم نام لیبل اسلام کے ہیں، ہم نے اپنے سینے پر اسلام کا لیبل تو لگا دیا، اسلام کا ٹیگ لگ گیا ہے، بندہ مومن ہے، مسلمان۔ زبان کا یہ گناہ، اس پر کبھی توجہ نہیں دی۔
گھر میں عورتوں کو نہیں دیکھا، یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، مرد ہی نہیں عورتیں بھی اس گناہ کا بڑا شکار ہے، اس گناہ میں جھگڑے ہوئے دن رات سو شام گناہ کیا زبان کا، زبان کنٹرول میں نہیں آ، زبان ہاتھ سے نکلی رب کی حدود کو تجاوز کر، زبانی گناہ ہے، زبان سے ٹھگنا مذاق کسی کو ذلیل کرنا تو کیسے کرنا ہے؟ عورتوں سے سیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا نا وہ عورت کا ہوگا۔ حالانکہ فتنے کئی ہیں، دیکھیں معاشرے میں قادیانی ہے اور لبرلزم ہے، الحاد ہے، عورت کا فتنہ بڑا سخت ہوگا، شدید ہوگا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں یہ زبان کا گناہ ہے اس سے محفوظ کر، ورنہ اس زبانی گناہ نے تباہیاں بچا کے رکھ دی۔ اس نے قوموں کا جب رخ بدلا اور قوموں کے حالات بدلے تو کیا سے کیا ہو گیا یہ معاشرہ کوئی جانتا ہے۔ اسلامک ہسٹری پڑھ کے تاریخ بڑی یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے گناہ تو زبان سے، یہ زبان کے پابند ہے اور ہر بات ہنسنا تمسخر مذاق اس سے قرآن روک رہا ہے۔ دوسرا حکم، دوسری معاشرتی برائی، پہلی تو آپ نے سن لی اور آپ بخوبی جانتے ہو کہ کسی کا مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہو اسلام میں تو کسی نے کسی کو پوچھنا کیا نہیں نا پوچھنا، بچا آپ دوسرے ایسے کہتے ہو نا، اس سے بچا لو اپنے آپ۔ اس کی سزا 20 برے، اس کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ اسلامی سزا حد نافی، جس نے کسی کو کیا کہا شیمل کہنے مذاق میں 20 برے اسلامی سزا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہے۔ جس طرح شادی شدہ کا زنا کرے تو کیا سزا ہے بھائی؟ رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، اللہ کی حدود ہے، اللہ نے یہ نافذ کر دی ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ کنوارا زنا کرتا ہے یا کنواری زناکاری میں ملوث ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائیں گے۔ کوڑا بھی آج کل والا نہیں ہے، شیر بھی کوڑا تیسرا روزہ پڑتا ہے بس۔ تو یہ اللہ کی حدود ہے۔ زبانی گناہ ہوا، دوسرا جو ہم گناہ زبان سے کرتے ہیں معاشرے میں عام دیکھتے ہیں اور اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن نے اس گناہ کو کیسے بیان کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، مومنوں آپس میں دوسرے پر عیب نہ لگایا، عیب جوئی نہ کریا کرو، ایک دوسرے پر دھبے نہ لگایا۔ اپنی زبان میں کیا سمجھے جب بندہ زیادہ پمپ کرتا ہے تو عیب بھی بیان کر چلتا ہے۔ مجھے معاشرے میں عام ہے کہ نہیں، کسی کا عیب مل گیا فوراً نشر کر دیا، اور آج نشر کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس ہے، یہاں سے خبر نہیں، ملک کے کونے کونے نہیں، پوری دنیا میں خبر پھیل گئی۔ کیا ہے؟ کسی شخص کا عیب ملا، ایک کوتاہی ملی، کمزوری ملی انسان کی، انسان تو خطا کا مطلع ہوا، اس کو خوب آگے بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے عیب جوئی نہ کیا کرو۔ آپ کو پتا ہے کیا آپ سب جو بیٹھے صاحب شعور جانتے ہیں جہنم کا ایک گڑھا ہے، وائل جہنم کا گڑھا، عیب جوئی کرنے والے کو اس میں پھینکا جائے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزہ لمزہ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی، تباہی اس کے لیے جس نے یہ زبان کو کنٹرول میں نہ لایا اور بختہ یا جو میں
کہ میں کیا؟ فرمایا ہر تانا زنی کرنے والا، ہر عیب جوئی کرنے والا اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلاموں سے محفوظ رکھے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں گناہ، اور جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو کیا ہی عالم ہوتا ہے۔ گناہوں کی جھڑیاں، گناہوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، زبان میں ڈرول نہیں۔ یہ تو ظاہری گناہ ہے، زبان سے نظر آنے والا۔ تیسرا بھی سنیے، جو آج مجھ میں اور آپ میں اتنا رچ گیا، غائب ہو گیا، شیطان نے اس قدر ہمیں بہکا دیا، قرآن سے ہمیں منہ موڑا دیا۔ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو شاید گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور یقینی بات ہے۔ تیسرا گناہ جو معاشرے کا بڑا ناسور بن چکا ہے، معاشرے میں بڑا رچ چکا ہے، وہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ مومنوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان والوں، آپ سلم خادم، اور یہ ہم ہی نہیں، قیامت تک کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا، اللہ کا اس کے لیے یہی دستور ہے، یہی قانون ہے، یہی ضابطہ ہے، یہی شریعت ہے، یہی حجت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے برے لقبوں سے نہ پکارا، لقب نہ بنایا کرو، کسی کے الٹا نام نہ لیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برا لقب بنا دیا۔ کوئی رفیق ہے تو ان کی کیا کہتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل و صورت ایسی طرح ہے، کالا سیاہ رنگ کا، کالیاں ایسی کیا، کسی کو تانے کس طرح، اس کو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں کمینے خاندان کے۔ یہ وہ جملے ہیں جو معاشرے میں عام ہیں، اور علماء فرمائے مسجد کا تقدس صرف امان ہوگا جیسے جملے بولے کیوں جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ گھروں میں فساد، جھگڑے، لڑائیاں سب شروع ہوتی ہیں جب زبان اپنا کام نہیں کرتا۔ تین گناہ آپ نے سنے میرے بھائیوں، پہلا کیا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑایا، ٹھٹھا ہنسی نہ اڑایا کرو کسی کی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ گناہ عورتوں میں بھی ہے، اس لیے گھر کی عورتوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلے خود تو مسلم بنے، پہلے اپنی تو شانتی کریں، میں کون ہوں، پھر دعوت کا پیغام آگے پہنچائیں۔ دوسرا گناہ جو آپ نے سنا کہ عیب جو ہے نہیں کرنا، کسی کا عیب بیان نشر نہیں کرنا، اللہ نے منع کر دیا۔ تیسرا گناہ بھی آپ سن رہے ہیں کہ کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارنا چاہیے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام کہتے ہیں جی فلاں کا نک نیم یہ ہے، جو اللہ نے مقرر رکھا، جس کے ماں باپ نے رکھا، کہ تجھے پسند نہیں آیا۔ اور کئی تو ماشاءاللہ سے نام بھی ایسے رکھتے ہیں وہ جو کسی نے نہ سنے ہو، بولنا بھی مشکل۔ اور بھائیوں نام رکھو تو اسلامی رکھو، قرآنی نام رکھو۔ نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن کی طرف پیارا نام، عبداللہ کی طرف پیارا نام، صدیق کی طرف پیارا نام۔ اللہ آپ کو بھی لے کے جائے اور ہمیں بھی مکہ مکرمہ، حرمین شریف ہے، وہاں کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وہاں جو حجاج ہیں بتاتے ہیں آ کر کسی کا نام نہ لو، یا عبداللہ، یا صدیق، اے بھائی، اخی المکرم، تفضل تشرف، عزت اتنی کیوں؟ معاشرہ، تربیت، اس کی تربیت میں صحابہ کرام کا خون شامل ہے۔ تو بیان یہ کر رہا کہ تین گناہ تو زبانی ہوتے ہیں، زبان سے جو آپ نے سنے، اگر کوئی بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کی توفیق اسے مل جاتی ہے، موت سے پہلے توبہ کر کے مرتا ہے، اس کے بارے میں یہ عیب جو ہے گناہ، اس کا تصور نہیں، اور جو توبہ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے، اللہ کے سامنے نہ گڑگڑائے، بلکہ اپنے گناہ پر اکڑے، اپنے گناہ پر اترائے، او فلان، اچھا فلان تو ایسے، اس کی بات کرو، اچھا وہ تو ایسے،
یہ معاشرے میں چلنا عام ہے، اس کو مٹانا ہوگا، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ اصلاح کسی مولوی نے کرنی ہے، ہر فرد نے اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آپ تک پہنچتی ہے آگے پہنچا دو، جیسے سنو آگے پیغمبر تک پہنچا دو۔ تو امید ہے آپ یہ سمجھ آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک اور جناب ادھر بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا، مجھے اور آپ کو، اے ایمان والوں، اے مومنوں، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو۔ بدگمانی گناہ ہے، کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو نیکوکار آدمی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو بڑے متقی ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی حالت خاموش ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے استادوں کے استاد حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے عرب و عجم کا استاد بنایا، وراثت کا کوئی مسئلہ ہو، دور دور سے علماء وہاں کے پاس، اور خود کیا تھا؟ بڑے خاموش تھا، بڑی عاجزی، بڑی انکساری۔ یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں بدگمانیاں معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں، اور بدگمانی کی جاتی ہے کسی کی نیکی دیکھ کر، کسی کا ثواب دیکھ کر، تقویٰ دیکھ کر۔ حالانکہ رشک کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، عبادت کی توفیق تو اس کو دی ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، یہ دعا مجھے۔ لیکن بدگمانی معاشرے میں عام، بدگمانی کہتے کسے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات، من گھڑت بات جو دل میں آتی، جو آپ کو بدگمان کر رہی ہے، بدگمانی کسی کے بارے میں برا سوچ، اور وہ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو بتا چکا، وہ اہل خیال میں اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں سوچا۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، اے میری امت کے لوگوں، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، بڑا گناہ ہے، آخرت میں بڑا کبیرہ گناہ، اس کی سزا بڑی ہے، جس طرح ویل ہے وہاں، اسی طرح یہاں بھی ہر گناہ کے بدلے اس کو آخرت میں سزا ملنی ہے۔ ان بعض الظن اثم، کچھ گمان ہوتے ہیں اچھے، کسی کے بارے میں پوچھنے سر میں کہ یار میں یہ بڑا اچھا سوچ رکھتا ہوں، ماشاءاللہ ایسے ہے، لیکن بدگمانی، اللہ فرمانے جو اکثر بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، حسن زن کی بات نہیں، بد زنی کی بات۔ وہ کسی نے مدرسہ میں داخلہ لیا، تیسرے دن ہی آگے سے دوسرا نے کہا ایسا بد زن ہوگا، دین سے ہوگا، سنتے رہتے ہیں۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں سے بچائے، کیونکہ قرآن نے کہا اس طرح کو بچو، قرآن مجھے آپ کو کہنا بچ جاؤ بدگمانی سے۔ اللہ اکبر، سنیے پانچواں گناہ، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا، غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے کیا کر رہا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ غیبت نہ کیا کرو ایمان، جب حکم آ جائے وہی دلیل ہے، اس پر سر جھکا دینا ہی عاجزی۔ یہ اسلامی معاشرے کا خواہشہ ہے، جب قرآن کا حکم آئے، حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، من عند سیدنا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کرتے، ایسے نہیں، کیونکہ اسلامی حکم ہے کہ مسلمانوں غیبت نہ کیا۔ میں اپنے آپ کو دیکھا، ہر بندہ اپنے اندر اپنے گرفت میں جا کے میں کیا، ادھر کی بات ادھر، اور آپ کو معلوم ہے غیبت کہتے بس کسی میں برائی ہو، کوتاہی ہو، کمی ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو بتاتا ہے، بڑا بیان کرتا ہے، اس میں یہ بھی خامی ہے، وہ تو ایسے ہے،
اس سے بچیے، کیونکہ قرآن حدیث تو کوئی جھٹلا بھی سکتا ہے، لیکن قرآن کیا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ قرآن مجھ سے اور آپ سے سوال کرتا ہے، غیبت کرنے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہے قرآن، اور بتاؤ معاشرے میں غیبت کا چلن عام کرنے والوں، جواب دیجئے، سوال یہ ہے کیا تم میں سے کوئی، کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اوپر مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جواب بھی ساتھ ہی فرمایا ایمان والوں فَكَرِهْتُمُوهُ، بڑی کراہت محسوس ہے، تم بڑا ناپسند کرو گے، اس لیے بچ جائیے غیبت سے۔ اور اس طرح چغلی، غیبت سے بڑھ کر بہتان، کسی میں ایک بات نہیں اس کے لیے منسوب کر دینا اس پر، اور وہ بندہ موجود بھی نہیں۔ کیا ہوتا اگر بندہ موجود ہوتا وہاں پہ کسی بات ہو رہی ہے تو اس کو اچھا لگتا؟ وہ کیا سوچتا ہے کہ مسلمان بھائیوں میں بارے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے کبیرہ گناہوں سے جو معاشرہ میں عام ہو چکے، رچ گئے، گھر گھر میں دیکھنے میں ملے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا۔ قرآن پاک میں ہم نے بارہا دیکھا ہوا کہ اللہ کا ڈر کیسے؟ یہی سوال ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کیا، قرآن میں بار بار وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے جو ہے مانگو، پرہیزگاری کرو، دل میں ڈر ہو تو صرف اللہ، تو یہ کیا ہے تقوی؟ انہوں نے پھر سوال کیا، صحابی نے سمجھانا جو تھا کہ آپ کا مطلب ہے کہ کھاڑدار جھاڑیاں سے ہوگا، میں کانٹے کانٹے ہوں، کہتے ہیں جی بالکل، وہی بات ہے، میں وہاں سے گزرا ہوں، کئی بار گزرا ہوں، تو فرمانے لگے آپ کیسے گزرتے تھے؟ رستے میں تو کانٹے تھے، کھاڑدار جھاڑیاں تھیں، آپ وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ فرمانے لگے میں تو اپنے دامن کو بڑا سمیٹ کر اور بڑی احتیاط سے چلتا تھا، یہی تو تقوی ہے۔ کیسے؟ دنیا میں گناہوں کی جھاڑیاں، دنیا میں فطروں کی ایسی کھاردار جھاڑیاں ہیں جو بندہ دنیا میں جھاڑیوں میں پھنس جاتا ہے، گناہوں میں پھنس جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ وغیرہ وہ دنیا کا ہی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سن کر سنا کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔